معلومات کی دنیا کے ساتھیوں، پروگرام ویوز اینڈ انفیوز سے خوش آمدید۔ راحت اندوری صاحب نے موجودہ ہندوستان کے بارے میں کیا خوب کہا تھا۔ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ ہندوستان میں سکھ برادری کا احتجاج جاری ہے۔ 26 جنوری انڈیا میں کسانوں کا لال قلعہ میں داخلہ، جسے ٹریکٹر پریڈ بھی کہا جاتا ہے، جہاں سکھوں نے ہندوستان کے جھنڈے کو اتار کر اپنا جھنڈا لہرا دیا۔ لال قلعہ جس کے قبضے میں ہو، ہندوستان اس کا ہے، یہ ایرانی بادشاہ نادر شاہ کا ایک تاریخی جملہ ہے۔ انڈین دارالحکومت نئی دہلی کے قلب میں واقع لال قلعہ گزشتہ روز ساری دنیا کی میڈیا میں اس وقت سرخیوں میں آ گیا جب ملک کے یوم جمہوریہ کے موقع پر کسانوں کی ریلی کے سینکڑوں کسان لال قلعے میں داخل ہو گئے اور اس کی فصیلوں پر سکھ تحریک کا پرچم لہرا دیا۔ آئیے لال قلعے کے مختصر تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ انگریزی میں اسے ریڈ فورٹ کہا گیا اور دنیا بھر میں یہ اسی نام سے مشہور ہے، لیکن اسے سب سے پہلے قلعہ مبارک کہا گیا، پھر قلعہ شاہ جہان آباد اور پھر قلعہ معلیٰ کہلایا۔ بعد میں حرف عام میں اسے لال قلعہ کہا گیا۔ دریائے جمنا کے نزدیک واقع لال قلعہ مغلیہ سلطنت کی سنہری دور کی یادگار ہے۔ اسے 17ویں صدی میں مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کرایا تھا۔ اسی قلعے کے دیوان خاص میں تخت طاؤس واقع ہے، جہاں بیٹھ کر مغل بادشاہ ہندوستان کے طول و عرض پر حکومت کرتے تھے۔ یہ سلسلہ 1857 کی جنگ آزادی تک جاری رہا، جب غدر کے دوران میں انگریز فوج نے دلی پر اپنے قبضے کے بعد اس وقت کے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو قلعے سے نکل جانے کا حکم دیا تھا اور انہیں شہر کے جنوب میں واقع قطب مینار کے احاطے میں منتقل کر دیا تھا۔ سن 1857 سے لے کر سن 1947 تک لال قلعہ برطانوی فوج کے قبضے میں رہا اور اس میں انہوں نے اکثر ہندوستانی قیدیوں کو قید رکھا۔ قلعے کے 2 دروازے ہیں، جن میں ایک دلی دروازہ اور جبکہ دوسرا لاہوری دروازہ کہلاتا ہے۔ جب یہ قلعہ تعمیر کیا تھا تو اس وقت دریائے جمنا اس کے دیواروں کے ساتھ چھو کر گزرتا تھا، لیکن اب وہ کچھ فاصلے پر بہتا ہے۔ ہر سال یوم آزادی کے موقع پر ہندوستان کے وزیر اعظم اس قلعے کے فصیل سے خطاب کرتے ہیں۔ 2001 میں عسکریت پسند تنظیم لشکر طیبہ کے 2 ارکان نے لال قلعے پر حملہ کر دیا تھا، جس میں درجن بھارتی فوجی ہلاک ہوئے اور مجاہدین قلعے کی دیوار پھلانگ کر فرار ہو گئے، جس کے بعد دسمبر 2003 میں اس قلعے کو مکمل طور پر فوج نے خالی کر کے آثار قدیمہ کے محکمے کے حوالے کر دیا۔ ہندوستان اس وقت مذہبی اور تہذیبی جاگیردارانہ نظام جمہوریت سے ڈکٹیٹرشپ کی جانب گامزن ہے۔ بھارتی کسانوں نے اس ظلم کے نظام کو لال قلعے پر کسانوں کا جھنڈا لہرا کر چیلنج کر دیا ہے۔ سکھوں نے مودی کے RSS کو بتا دیا ہے کہ بھارت کسی کے باپ کا ملک نہیں تھا اور نہ رہے گا۔ وہ بھارت میں 2.25 کروڑ ضرور ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بھارت کے 25 کروڑ مسلمانوں سے زیادہ طاقتور اور موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ یہ عالمی فارمولہ ہے کہ جو موت سے نہیں ڈرتا، اسے پوری دنیا ڈرتی ہے اور ڈرتی رہے گی۔ امریکہ نے بھارت میں مقیم اپنے شہریوں کے لیے سیکیورٹی الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ انڈیا کے فسادات زدہ علاقوں میں جانے سے گریز کریں۔ اس احتجاج کا کمال یہ تھا کہ احتجاج بڑھتے ہوئے پارلیمنٹ اور پریڈ کے مقام یعنی راج پتھ سے صرف 2 کلومیٹر دور رہ گیا تھا۔ کاشتکاروں نے سیکورٹی حصار توڑ دیا، رکاوٹیں اکھاڑ پھینکی اور رکاوٹوں کے لیے کھڑی گاڑیاں ہائی جیک کر لیں۔ لال قلعے پر سکھوں کا مذہبی پرچم لہرا دیا۔ سرخ پتھر سے تعمیر لال قلعہ اپنی شان و شوکت اور قوت کا نشان ہے۔ برے صغیر پر لال قلعے کی حاکمیت اورنگزیب کے دور میں اپنے عروج پر پہنچی ہے۔ 400 سال کے بعد بھی اس قلعے کا علامتی بھرم زندہ اور برقرار ہے۔ بھارتی یوم جمہوریہ یا انڈین ڈیموکریٹک ڈے بھارت کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ہر سال 26 جنوری کو منایا جاتا ہے اور 26 جنوری 1950 کو بھارتی حکومت نے گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ 1935 کی جگہ اپنا آئین نافذ کیا تھا۔ 26 جنوری یوم جمہوریہ بھارت کی ایک قومی تعطیل کا دن ہے، لیکن 26 جنوری 2021 کو بھارت کے 17ویں یوم جمہوریہ نے مودی کی 7 سالہ کارکردگی کو دنیا بھر کے سامنے کھول کر رکھ دیا اور پوری دنیا میں ہندوستان ایک مذاق بن کر رہ گیا۔ جب عالمی میڈیا کی اسکرین پر بیک وقت 2 پریڈ کی ویڈیو چلنے لگ گئیں،
ہوا کچھ یوں کہ دارالحکومت نئی دہلی کے قلب میں واقع لال قلعہ گزشتہ روز ساری دنیا کے میڈیا میں اس وقت سرخیوں میں آ گیا جب ملک کے یوم جمہوریہ کے موقع پر سالانہ پریڈ چل رہی تھی، جس میں دنیا کو یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ بھارت کس قدر طاقتور ہے، اور دوسری طرف کسانوں کی ریلی کے سینکڑوں کسان لال قلعے میں داخل ہو کر قبضہ کر رہے تھے اور اس کی فصیلوں پر کسان تحریک کے پرچم لہرا دیے گئے تھے۔ پولیس کے اس قدر تعداد میں تعیناتی کے باوجود کسانوں کی ایک بھیڑ کا لال قلعے میں داخل ہونا کسانوں کے حق میں ہوگا یا نہیں، لیکن یہ قلعہ صدیوں سے چلی آ رہی جدوجہد کی علامت کی نشانی ضرور ہے۔ تاریخی طور پر لال قلعہ بھارت کی مرکزی علامت رہا ہے، اور یہ خیال صدیوں سے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ لال قلعہ جس کے قبضے میں ہے، ہندوستان اسی کا ہے، اور اب اس پر بھارت کی بجائے سکھوں کا قبضہ نظر آ رہا ہے۔ ایرانی بادشاہ نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا تو انہوں نے دہلی کے لال قلعے کو فتح کر کے یہ بتا دیا تھا کہ وہ ہندوستان پر قابض ہو گئے ہیں، لیکن وہ جاتے جاتے لال قلعے سے تخت طاؤس اور کوہ نور ہیرا بھی ساتھ لے گئے۔ موجودہ دور میں لال قلعہ جیسی دوسری ایسی عمارت نہیں ہے۔ دور جدید میں لال قلعہ گاندھی، نہرو، ابوالکلام آزاد اور سبھاش چندر بوس کے ہندوستان کے تصور کی علامت ہے، لیکن مودی اس روایت کو 7 برسوں سے تباہ کر رہا ہے، بلکہ تباہ کر چکا ہے، بلکہ یہ ہندوستان کا بے وقوف ترین ہٹلر ثابت ہو رہا ہے۔ جس طرح ہٹلر نے اپنی سوچ اور عمل سے پورے یورپ اور دنیا میں آگ لگا دی اور اپنے آخری وقتوں میں جرمنی کو بھی تباہ و برباد کر دیا، اسی طرح مودی نے بھی سیکولر بھارت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ 15 اگست 1947 کو بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے لال قلعے کی فصیل پر ہندوستان کا ترنگا لہرایا تھا تو وہاں سے ایک نئے ملک کا جنم ہوتا ہے۔ دہلی میں ایسی واحد عمارت ہے جو برٹش انڈیا کی یادگار نہیں تھی۔ لال قلعہ کی تاریخی اہمیت کے ساتھ ساتھ وہاں سے مسلسل بھارت کے وزیر اعظم خطاب کرتے آ رہے ہیں، اور موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی بھی وہاں سے گزشتہ 6 سال سے خطاب کرتے آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سکھوں کو شاید بھارت کی ضرورت نہیں رہے گی، لیکن بھارت کا پنجاب کے بغیر گزارا مشکل ہے، جہاں سے اس کی معیشت میں 60% پیداوار ہوتی ہے۔ پنجاب کشمیر نہیں ہے جہاں 10 لاکھ افواج عوام کو دبانے پر تعینات کی گئی ہو۔ اگر سکھوں کو ذرا بھی محسوس ہوا کہ بھارتی حکومت ان پر اپنی پالیسیاں مسلط کرنے کی کوشش کرتی ہے یا ان کی زمین یا روزی روٹی چھیننے کی کوشش میں ہے، تو ایک بات ذہن نشین کرنی ہوگی کہ جموں کشمیر سے پہلے ہی بھارتی پنجاب الگ ہو جائے گا، جس کے لیے سکھوں کو نہ تو کسی ملک کی حمایت کا انتظار کرنا ہوگا اور نہ ہتھیار حاصل کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ان کا اتحاد، اجتماعی سوچ اور کم آمدنی پر انحصار ہے، اور جذبہ خدمت خلق ہے۔ بھارت کے حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی آج کل ایک بات تسلیم کروانے کی کوشش میں ہے کہ ملک کی 5% RSS کو سپورٹ کرنے والی آبادی دیش واسی، محب وطن اور باقی سب جیسے نچلے طبقے سے وابستہ دلت، مسلمان، مسیحی اور سکھوں پر مشتمل 95% آبادی کی حب الوطنی پر شک کرنا واجب ہے۔ یہ سب بھارت کے میٹھے ٹکڑے کو کھارا سمندر بنا دیں گے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ لگتا یہ ہے کہ ہندوستان کی سکھ برادری راحت اندوری صاحب کی نظم پر پورا عمل کر رہی ہے۔ اس نظم کے چند اشعار یہ ہیں کہ اگر خلاف ہیں تو ہونے دو، جان تھوڑی ہے۔ اگر خلاف ہیں تو ہونے دو، جان تھوڑی ہے۔ یہ سب دھواں ہے، کوئی آسماں تھوڑی ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں ہے لیکن، میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں ہے لیکن، ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن، ہماری طرح ہتھیلی پہ ہاتھ تھوڑی ہے۔ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ جو آج صاحب مسند ہیں، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے،
کرائے دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ آج کی اس رپورٹ کے ساتھ ہی محمد مہتاب مختار کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔